اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر ایسا مقرر فرمایا ہے جو تمام درود پڑھنے والوں کا درود اور ان کا نام، ان کے والد صاحبان کا نام مجھ پر پیش کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 اہم ترین نکتے ہیں۔ پہلا یہ نبی نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر فرمایا ہے۔ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آج اگر ہم مزار پر کسی کو پہرے داری کے لیے منتخب کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے ہی گاؤں سے نکل کر کہتے ہیں یہ کام غلط ہے، حالانکہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر پہرے داری کے لیے فرشتے کو منتخب کرنے والا خود پروردگار ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ نبی کی بات ہے، تو ایک مزار ایسا بھی ہے جو نبی کا نہیں صحابی کا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہرے داری کے لیے فرشتے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نواسۂ رسول سیدنا حسن مجتبیٰ کے بھائی، علی شیر خدا کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی پیدائش کے موقع پر ایک اپاہج فرشتہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے بال پر صحیح و سالم ہو گئے، وہ طویل روایت ہے۔ تو اس نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، مجھے امام حسین کی پیدائش سے 500 سال پہلے 500 سال پہلے اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ جب امام حسین شہید ہو جائیں تو میں ان کے مزار پر پہرا دیا کروں۔ تو صحابی کے مزار پر پہرا دینے کے لیے فرشتے کا انتخاب کرنے والا پروردگار ہے، اور امام الانبیاء کے مزار پر پہرا دینے کے لیے فرشتے کا انتخاب کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے مزار پر، اللہ والے کے مزار پر کسی کو پہرے داری کے لیے، خدمت کے لیے کسی کا انتخاب کرنا، منتخب کرنا، یہ غلط نہیں، بدعت نہیں، شرک نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ جائز و مستحسن ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی نے فرمایا کہ وہ تمام درود پڑھنے والوں کا درود، ان کا نام، ان کے والد صاحبان کا نام مجھ پر پیش کرتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ حالانکہ کئی روایت اس طرح کی ہیں، نبی نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، تو نبی کو تو اختیار ہے، تصرف ہے، وہ اگر چاہیں تو یہاں آ جائیں، یہاں تشریف لے آئیں، اپنے اس شاخ کو جلووں سے نواز دیں، انہیں اختیار ہے۔ مگر فرشتہ تو خادم ہے، پہرے دار ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ صرف مزار رسول ہی پہ رہتا ہے نا، مزار ہی پہ رہتا ہے۔ اب غور کریں کہ مزار رسول پر رہتے ہوئے ساری دنیا میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں۔ کچھ بلند آواز سے، کچھ دھیرے پڑھتے ہیں، کچھ مسجد میں پڑھتے ہیں، کچھ گھر پہ پڑھتے ہیں، کچھ دکان پہ پڑھتے ہیں، کھیت و کھلیان باغات میں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک ہی وقت میں رہنے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، وہ سب کو سن لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہم اس گاؤں میں رہ کر رائے پورہ میں کوئی درود پڑھے گا سن لیں گے؟ یا ہمارے درود پڑھنے ہو کوئی رائے پورے کا امام یا مؤذن سن لے گا؟ کوئی نہیں سنے گا نا۔ مگر وہ فرشتہ ساری دنیا میں درود پڑھنے والوں کو درود سن لیتا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بہت زیادہ سننے کی طاقت دی ہوئی ہے، ہائی کیچنگ پاور، قوت سماعت اس کو اللہ نے بہت زیادہ دی ہے۔ اب غور کریں، جب اللہ کے رسول کے دربار میں خادم ہے، اس خادم کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے، تو خود امام الانبیاء کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟
اسی لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، ہے نا کہ نبی کی پاور کتنی زیادہ ہوگی۔ مزید نبی نے فرمایا درود پڑھنے والے کا اور اس کے باپ کا، والد صاحبان کا نام مجھ پر پیش کرتا ہے۔ تو کہیں آپ نے کوئی انسان ایسا دیکھا ہے جو پہلے اپنا نام بتاتا ہو، پھر بلدیت بتاتا ہو، پھر درود پڑھتا ہو، یہ کہتا ہو میرا نام عبدالعزیز ہے، میرے باپ کا نام عبدالرحمن ہے، میں نبی پر درود پڑھتا ہوں؟ ایسا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا، یقیناً آپ نے بھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب نبی کا عاشق نبی کے عشق میں مچلتا ہے، درود پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کوئی نام نہیں بتاتا، کوئی بلدیت نہیں بتاتا، مگر نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان کا نام، ان کے والد صاحبان کا نام مجھ پر پیش کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے خادم کو علم غیب بھی دیا ہے، اسے غیب سے نوازا ہے، اس علم غیب کے ذریعے وہ جان لیا کرتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے نا۔ پھر وہیں جائیں، غور کریں کہ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ غیب کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مقام پر رہ کر پوری دنیا میں درود پڑھنے والوں کے لوگوں کا نام جان لیتا ہے، ان کی بلدیت جان لیتا ہے، نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، تو پھر نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب کی شان کیا ہوگی؟ اس کے متعلق فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، جب آپ کی آنکھوں سے وہی نہ چھپ سکا، نبی نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کے جلووں کو آپ نے سامنے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہی نہ چھپ سکا، تو اور کون سا غیب ہوگا جو آپ سے پوشیدہ ہے؟ بہرحال سے معلوم ہوا کہ اللہ نے نبی ہی کو نہیں، نبی کے خادموں کو غیب دیا ہے، نبی ہی کو نہیں، نبی کے خادموں کو قوت سماعت بہت زیادہ سننے کی طاقت دی ہوئی ہے۔ بہرحال عاشقوں کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے، جو وہ عاشقان رسول ہیں جو مدینے جانے کی چاہت رکھتے ہیں، بعض اوقات دعاؤں میں اشکبار ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا زندگی میں ایک بار ہی صحیح ہمیں مدینہ دکھا دے، نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے، ہم بھی نبی کے روضے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے اس حدیث پاک میں خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے اے عاشقان رسول، اگرچہ تم دعائیں کرتے ہو، مدینے کی حاضری کے لیے تڑپتے ہو، نبی کی بارگاہ میں جانے کے متمنی ہو، تو تم درود پاک پڑھا کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے اگرچہ تم ابھی تک نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، مگر تمہارا درود تو پہنچ جاتا ہے، تمہارا نام تو پہنچ جاتا ہے، تمہاری بلدیت پہنچ جاتی ہے۔ آج تمہارا درود پہنچے گا، تمہارا نام پہنچے گا، تمہاری بلدیت پہنچے گی، ضرور سرکار کبھی نہ کبھی تم پر کرم فرمائیں گے، تمہارے وجود کو بھی بلا لیں گے۔
تو ہمیں چاہیے ہم درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ آج ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب نگراں ہیں، وہ جلوہ آباد میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں زیادہ اور آگے مزید نہیں جاؤں گا۔ درود پاک کی فضیلت ہو گئی تو ہمیں چاہیے ہم درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ ایک بار تو پڑھی لیں، صلو علی الحبیب، پڑھیں درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آئیے انشاءاللہ حضرت کا ہی بیان سنیں گے، ان سے پہلے کے نعت خواں بھی ہیں تو ان کی نعت خوانی سننی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل خطاب سن کے جائیں، کوئی راستے میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایسی راتیں بار بار نہیں آتی، کبھی کبھی مقدر کو جگانے کا موقع ملتا ہے۔ جو مزید دور ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو گھروں پہ ہیں وہ بھی آ جائیں، زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، جلد ہی انشاءاللہ سلام پڑھ لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔